یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں متعدد مقامات پر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے اور مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ وارثین شہداء جموں کشمیر کی طرف سے جاری پوسٹروں میں کشمیری عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مادری وطن کو بھارتی تسلط سے آزادی دلانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری اور فسطائی مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے اور کشمیر دشمن عزائم کے خلاف دیوار بن جائیں۔ سینئر حریت رہنما غلام احمد خان سوپوری اور یاسمین راجہ نے مقبوضہ کشمیر کے محکوم لوگوں اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیں اور بھارت پر واضح کریں کہ ہم اپنی مادر وطن پر اس کے غیر قانونی تسلط کو کبھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے میں ماوراء عدالت قتل اور جعلی مقابلے روز کا معمول بن چکا ہے۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں پتھری بل، مچھل اور راجوری کے مزدوروں کے حوالے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ کشمیریوں کا قتل اور ان کی املاک کو تباہ کرنا بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لے کر بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور پریس کلب آف انڈیا نے سری نگر میں معروف انگریزی اخبار کشمیر ٹائمز کے دفتر کو سر بے مہر کرنے کی مذمت کی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں میڈیا ادارے پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، حکام نے ان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس سے ان کے جمہوری دعوے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ پریس کلب آف انڈیا کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تازہ مثال کشمیر ٹائمز کا بیورو آفس سیل کرنا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ گزشتہ 73 برسوں سے بالعموم اور 30 برسوں سے بالخصوص بھارتی فوجوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک مقتل گاہ میں تبدیل کیا ہے۔ نہ صرف کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اہل کشمیر کا خون بہایا گیا تو کبھی معصوم کشمیریوں کو گھروں، چوک چوراہوں، دفاتر، دکانوں اور ہسپتالوں سے اٹھا کر انہیں دورانی حراست شہید کر کے ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو تڑپانے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جگہ جگہ گمنام قبریں اور ان میں مدفون افراد بھارتی بربریت اور سفاکیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ چھٹی سنگاپورہ میں سکھوں کے قتل عام پر پردہ ڈالنے کے لیے 5 عام کشمیریوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کر انہیں پانچلتھن کے مقام پر فرضی مقابلے میں شہید کر کے انہیں سکھوں کے قتل عام میں ملوث غیر ملکی قرار دیا گیا تھا، لیکن لوگوں کے شدید احتجاج اور مظاہروں کے نتیجے میں شہید افراد کی قبر کشائی کے بعد ان کی شناخت عام کشمیریوں کے بطور کی گئی، جس پر اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن جو بھارت کے دورے پر تھے نے کہا تھا کہ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیری عوام کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رواں برس 18 جولائی کو امشی پورہ شوپیاں میں 42 راشٹریہ رائفلز کے سفاق اہلکاروں نے راجوری کے 3 مزدوروں کو فرضی جھڑپ میں شہید کرنے کے بعد انہیں بھی غیر ملکی جتلا کر بھارتی فوج کے زیر استعمال شیری بارامولہ کے قبرستان میں سپرد خاک کروایا۔ بلا ہو سوشل میڈیا صارفین کا، جنہوں نے بھارتی فوجوں کے اس جرم کا بانڈا پھوڑا اور شہید نوجوانوں کی شناخت راجوری کے محمد امتیاز احمد اور محمد ابرار کے بطور کی۔ بلاخر 18 ستمبر کو ان نوجوانوں کی قبر کشائی کی گئی تو وہ راجوری کے 3 مزدور نکلے تو سفاق اور دہشت گرد بھارتی فوجوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ بھارتی فوجوں نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ سے تجاوز کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی تاریخ خوں آشامی سے پر اور یہ بھارت کے بدنما چہرے پر ایسے دھبے ہیں جنہیں کسی صورت دھویا نہیں جا سکتا۔